اسلام آباد کی بات کریں تو جس طرح پہلے بھی ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی تھی، اسلام آباد میں تھوڑا سا سیکیورٹی کے لحاظ سے جو دور کے علاقے ہیں ان کو ریلیکس کیا گیا ہے، لیکن ابھی تک بھی جو ریڈ زون ہے یا مختلف علاقے ہیں ان میں انتظامات کی نوعیت وہی ہے جو پچھلے 2-3 روز میں تھی۔ ابھی بھی یہ امکانات توقعات یہ لگائی ہوئی ہیں، اور جو ایک بیک چینل ڈپلومیسی ہے وہ جاری ہے ایران اور امریکہ کے ساتھ۔ اور دوسری جانب صدر ٹرمپ صاحب جب پاکستان میں تقریباً شام کا وقت ہوتا ہے، 6 بجتے ہیں، تو اسی دوران وہاں پہ صبح ہوتی ہے، اور جیسے ان کی آنکھ کھلتی ہے ایسے لگتا ہے کہ کوئی میڈیا پرسن، کوئی جرنلسٹ ان کو کال کرتا ہے تو وہ فوراً خبر بھی دے دیتے ہیں۔ اور آج بھی انہوں نے خبر دے دی کہ جی تو آج بھی انہوں نے خبر دے دی، انہوں نے کہا بالکل نہیں، آپ فرائیڈے کو یا اگلے 72 گھنٹوں میں کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے، چیزیں چل رہی ہیں اور اس طرح وہ صورتحال بن رہی ہے۔ اور ساتھ ہی امریکی میڈیا کی جانب سے یہ خبر آئی کہ گزشتہ روز کو جب پرائم منسٹر آف پاکستان اور فیلڈ مارشل ان کی جانب سے ایک ریکویسٹ پر امریکہ نے جو سیز فائر ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا، تو اس ایکسٹینشن میں ٹائم فریم نہیں دیا گیا۔ جس طرح ماضی میں 3-7 دن، 2 ہفتے یا ہفتہ 10 دن وہ ہوتا تھا، اب کوئی ٹائم فریم نہیں تھا۔ اب امریکی میڈیا جو ہے وہ وائٹ ہاؤس کے جو ذرائع سے رپورٹ کر رہا ہے کہ یہ 3 سے 5 دن ہیں، اور جو اس لیے تھوڑا سا ٹائم دیا گیا ہے تاکہ ایران جو ہے وہ آ جائے دوبارہ سے ٹیبل پہ اور بات چیت آگے جو ہے وہ بڑھانا شروع کر دے۔ اگرچہ جو ایک آپ ڈیڈ لاک جس کو آپ کہیں، آپ یہ سمجھیں کہ ایران جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ رہا، وہ وہی معاملہ ہے کہ ناکہ بندی ہے، ایرانی شپ کو انہوں نے اپنے قبضے میں لیا، اس ایکٹ کو وہ سیز فائر کی جو ہے وہ وائلیشن سمجھتے ہیں، اور پھر جو امریکہ نے جو یہ سیز فائر ایکسٹینشن کی تو اس پر ایران کی جانب سے باقاعدہ طور پر ہوتا ہے کہ وہ بھی اس میں شامل ہو رہے ہیں، سیز فائر ایکسٹینشن اور اس طرح کی، تو وہ ایک کنفیوژن جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہے۔ ابھی بھی جو ذرائع ہیں جو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی کوششیں جاری ہیں تاکہ یہ مذاکراتی عمل آگے بڑھے۔ ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ یہ معاملہ آج نہیں تو کل نہیں تو آج سے 10 یا 15 دنوں کے بعد، 20 دنوں کے بعد الٹیمیٹلی مذاکرات سے حل ہونا ہے۔ بے شک یہ جنگ جو ہے وہ ختم کر کے سیز فائر دوبارہ آپ جنگ کر لیں، 1 ہفتہ پھر دوبارہ لگا لیں، دوبارہ بھی ٹیبل پہ ہی آنا ہے، الٹیمیٹلی حل جو ہے وہ ٹیبل پہ ہی نکلنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آبنائے ہرمز کی بندش کی وجہ سے پوری دنیا کی معیشت جو ہے وہ ہل گئی ہے، پوری دنیا کی معیشت متاثر ہو رہی ہے۔ ہم اگر اپنی بات کریں تو یہاں پہ بہت بڑا کرائسس آ سکتا ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ پاکستان نے جو کردار ادا کیا ہے اس کا چلے ڈائریکٹ تو نہیں، انڈائریکٹ پاکستان کو بھی فائدہ ہوا ہے، پوری دنیا کی معیشت کو بھی۔ کم سے کم پیٹرولیم پرائسز اس سطح پہ نہیں گئی، سچویشن اس سطح پہ نہیں گئی کہ جو بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو، اگرچہ یہ بھی کنٹرول میں نہیں ہے جو اثر جو ہے پاکستان کی معیشت جو ہے آ چکا ہے۔ تو یہ توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ دوبارہ ان کو جو ہے وہ ٹیبل پر لایا جائے۔ اس میں جن ججز نے 6 ججز نے خط لکھا تھا ان میں 3-4 ابھی بھی موجود ہیں، تو انہی کے ہی چانسز ہیں۔ اور یہ جب آرٹیکل 200 میں ترمیم کی گئی تھی، 27ویں ترمیم میں، کہ آرٹیکل 200 میں 27ویں ترمیم سے پہلے یہ تھا کہ کسی بھی جج کو اگر کسی ہائی کورٹ کے جج کو دوسری ہائی کورٹ میں بھیج رہے ہیں تو ان کی کنسنٹ لینا ضروری تھا، ان کی رضامندی ضروری تھی، لیکن آرٹیکل 200 میں یہ نکال دیا گیا، اور اس کی وجہ بظاہر جو ہمیں لگتی تھی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا ٹرانسفر کا معاملہ ہی تھا، اور ان کو ٹرانسفر کرنا تھا، اور یہ نظر بھی آ رہا تھا کہ ان کو سب سے پہلے ٹرانسفر کیا جائے گا، لیکن اس میں بھی 6 مہینے لگ گئے۔ اب 28 اپریل کو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس طلب کرنے کی اطلاعات ہیں کہ جس میں ان کے ٹرانسفر کا معاملہ جو ہے وہ دیکھا جائے گا۔ یہ قصہ جو ہے وہ آج سے تقریباً 2 سال پہلے اس وقت شروع ہوا تھا جب ان ججز کا خط آیا تھا اور مداخلت اور اس قسم کے اس میں الزامات سامنے آئے تھے، پھر اس پہ سو موٹو بھی ہوا، پھر بہت کچھ ہوا، لیکن وہ کیس تو آج تک پینڈنگ پڑا ہوا ہے۔ جو ان کے خدشات تھے، اعتراضات تھے، وہ بھی ایڈریس نہیں ہوئے۔ لیکن اسی دوران 26ویں ترمیم آ گئی جس نے عدلیہ میں بہت بڑی تبدیلیاں آ گئی، آئینی بینچ بن گیا۔ پھر 27ویں ترمیم آئی تو وفاقی آئینی عدالت بن گئی، ایک بالکل الگ تھلگ جو ہے وہ نئی عدالت سپریم کورٹ کے جو ہے وہ اوپر، جس کے اختیار زیادہ ہے سپریم کورٹ سے، وہ آ گئی۔ تو اب جو ہے وہ نیکسٹ مرحلہ آ رہا ہے کہ ان کو ٹرانسفر کیا جائے گا۔ تو بظاہر
ایک خدشے کا اظہار اس وقت بھی کیا جا رہا تھا جب یہ 27ویں آئینی ترمیم آئی تھی، ابھی بھی، کہ کیا میکانزم ہوگا جس میں شفافیت ہو، کہ ایسا نہ لگے کہ جو ججز انڈیپینڈنٹ ہوں، کسی بھی ہائی کورٹ میں ہوں، کوئی بھی جج ہو، ایسا نہ لگے کہ ان کو جو ہے وہ سزا کے لیے کسی جگہ جو ہے وہ ٹرانسفر کیا جا رہا ہو. اس میں شفافیت ضروری ہے. تو اب یہ مرحلہ آن پہنچا. اب دیکھنا یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں یہ معاملہ جب جائے گا تو وہاں پہ کیا یہ پہلے طے کیا جائے گا کہ اس میں رولز کیا ہیں، میکانزم کیا ہے، کیا کرائٹیریا ہے جس کرائٹیریا کی بنیاد پر فلاں جج کو دوسری جگہ جانا ضروری ہے. یعنی کہ ایک اسلام آباد کا جج بلوچستان بھیجنا ہے یا پشاور بھیجنا ہے یا لاہور بھیجنا ہے یا سندھ بھیجنا ہے یا وہاں سے یہاں پہ لانے ہیں، تو کیا وجہ کیا ہے اس کے پیچھے، اس کی ایکسپرٹیز ہیں یا کوئی اور جو ہے وہ وجہ ہے. تو یہ بڑا اہم مرحلہ ہوگا کیونکہ پہلی دفعہ بغیر کنسنٹ کے ہائی کورٹ کے ججز کو جو ہے وہ ٹرانسفر کیا جائے گا. یہ مذاکرات ہو جائیں گے. تھوڑی دیر ہو گئی ہے، کچھ مزید دیر ہو سکتی ہے، لیکن دیکھیں وجہ یہ ہے کہ اسٹیٹ آف ہرمز جو ہے وہ ان اٹ سیلف کبھی بھی جنگ کی وجہ نہیں تھی. جنگ کی اصل وجہ تو رجیم چینج یا نیوکلیئر کیپیبلٹی ہے ایران کی. تو یہ تو ایران نے اپنی جو ہے شاندار حکمت عملی سے انہوں نے یہ آبنہ ہرمز کا ایفیکٹو کنٹرول سنبھالا، اور اس کے جواب میں امریکہ نے بھی ایک اور جو ہے آؤٹر پیریفریز پہ انہوں نے ایک بندش لگا دی جس کو وہ بلاکیڈ کہہ رہے ہیں. دیکھیں بلاکیڈ ٹیکنیکل ٹرمز میں لاز کے مطابق نیول ٹرمینالوجی میں بلاکیڈ ان اٹ سیلف از این ایکٹ آف وار. یعنی آپ ایک گولی نہ بھی چلائیں ان شپس سے، لیکن اگر آپ نے وہ شپس وہاں پوزیشن کر دیے ہیں اس لیے کہ جو اس کا پرپس دوسرے ویسلز کی وہاں سے آمد و رفت روکنا ہے اور یہ ہماری طرف سے بلاکیڈ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایگریسر ہیں. تو اس لیے ابھی اصل میں جو بیان بازی ہو رہی ہے دونوں اطراف سے وہ پوسچرنگ ہے، کیونکہ امریکہ کی یہ کوشش ہے کہ وہ ایک فیس سیونگ پوزیشن کے ساتھ مذاکرات میں جائے، کیونکہ ان کے اوپر بہت پریشر ہے اپنے ڈومیسٹک پالیٹکس کا اور بھی بہت سارے عوامل ہیں. اور ایران یہ چاہتا ہے کہ وہ جنگ جیتنے کے بعد وہ اپنی اس کریڈیبلٹی اور پریسٹیج کو کمپرومائز نہ کرے. یعنی امریکہ چاہتا ہے کہ جو چیز وہ میدان جنگ میں نہیں جیت پائے اس کو وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ جیتے، اور ایران یہ چاہتا ہے کہ جو چیز وہ جیت کے آئے ہیں اس کو وہ مذاکرات کی پری کنڈیشنلٹی میں وہ اس کو کہیں اس کی ویلیو کم نہ کر دیں. تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹگ آف وار ہے، وار آف نروز ہے. کل رات تک سب لوگ کہہ رہے تھے کہ جی پتہ نہیں کیا ہوگا. پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ کہتے تھے کہ میں نہیں کمپرومائز کروں گا، لیکن آخر ان کو کرنا پڑا کیونکہ وہ پھنسے ہوئے ہیں اور دونوں پارٹیز کے لیے اس کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے. سر اگر دونوں پھنسے ہوئے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ جو ہے، ٹرمپ جو ہے وہ اپنی سیاسی جو ہے پوزیشن بہتر کرنے کے لیے اسے اپنی شرائط ٹیبل پہ منوائے گا تو پھر ہی وہ کامیاب رہے گا، یہ اس کے پاس آخری تھے. اور ایران بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنی جیت کو قائم رکھے گا تو پھر ہی وہ سمجھتے ہم سروائیو کر سکیں گے. تو دونوں کے پاس جو چیز ہے، دونوں کے پاس ہارنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. نہ امریکہ ہارنے کے لیے تیار ہے کہ اگر وہ مذاکرات میں ہار جاتا، نہ ایران ہارنے کے لیے تیار. تو پھر یہ تصفیہ ہوگا کیسے؟ پھر یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ جمعے کے روز معاملہ ہو جائے گا، یہ کس بنیاد پہ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں یہ تھوڑی بہت فلیکسیبلٹی دونوں دکھائیں گے، آخری وقت تک بیان بازی ہوتی رہے گی، اور پاکستان اپنا رول ادا کر رہا ہے بڑی کامیابی سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی مخلصانہ کوشش ہے پاکستان کی کہ اس خطے کو جو ہے بڑے ڈیزاسٹر سے بچایا جائے. لیکن آپ یہ دیکھیں، جب میں کہتا ہوں نا کہ چوائس کیا ہے، آپ دیکھیں امریکہ کے پاس دنیا کی سب سے بڑی نیوی ہے، لیکن انہوں نے بلاکیڈ تو کر دیا ہے. کیا وہ اپنی ساری نیول پاور استعمال کر کے بھی آبنہ ہرمز کھلوا سکتے ہیں؟ اس کا جواب ہے نہیں، کیونکہ وہ اس تنگ پیسج میں، اس بند گلی میں نہیں جا سکتے.